الحمد لله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مقابل له ولا مكاظم له، وحده موحدا وأحدا وواحدا بوحدانيته، وحده فردا بفردانيته وصمدا بصمدانيته، وحده لا شريك له في الملك والملكوت، لا شريك له في الكون ولا في السماء، وحده منفردا لا شريك له، نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء، لا شريك له، تقي من الأتقياء وصالح من الصلحاء، وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، والصلاة والسلام على أحمد الهادي رسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
عزت مآب، واجب الاحترام، مکرم، معزز، محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں کلام اللہ میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آج 29 مئی 2020 اس جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ کریم ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے۔ مسلسل رمضان سے پہلے ہمارا موضوع قصص الانبیاء، انبیاء کرام کے موضوع پہ مسلسل جاری تھا، جن میں سے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس اور شیس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہم الصلاۃ والتسلیم، اور ان کے علاوہ حضرت ایوب اور حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے بابرکت اور مقدس واقعات کچھ مختصر بیان ہوئے ہیں۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہے ہمارا موضوع کچھ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کچھ ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ یاد رکھو کہ قرآن مقدس میں جتنے بھی انبیاء کا نام یا واقعات ہیں، ان میں سے 10 نبی یا رسول جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ باقی جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے قرآن مقدس میں، وہ سب انبیاء اور رسول وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، سوائے 10 انبیاء اور رسولوں کے۔ باقی جن کا نام آیا ہے یا واقعہ آیا ہے وہ سب انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کیا ہے۔ اب جو 10 ہیں وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، نوح، جو بڑے بڑے انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لوط علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 10 نبی اور رسول ایسے ہیں جن کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی قرآن مقدس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے وہ سب خاندان بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل بیٹا جو ہے اس میں سے عرب لوگ آئے ہیں، جو عرب لوگ ہیں وہ آئے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب، اور یہاں سے یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 10 انبیاء اور رسولوں کے علاوہ باقی پورے قرآن میں جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کا نام ذکر ہے یا ان کے واقعات ہیں وہ سارے بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ قرآن مقدس میں مرد اور عورتوں کو ملا کے ٹوٹل 39 نام ہیں قرآن مقدس میں انسانوں کے۔ کتنے نام ہیں؟ ایک کم 40 نام ہیں قرآن مقدس میں انبیاء کو ملا کے، اور ایک عورت کا ملا کے جس کا نام ہے مریم صدیقہ، ان کو بھی ملا کے، اور کچھ کافروں کے بھی نام آئے ہیں، یعنی جن سے انسانی کے 39 افراد کا نام قرآن مقدس میں موجود ہے، جن میں سے یہ قارون، فرعون، حامان، ان کے نام بھی موجود ہیں، اور 9 ان معبودان باطلہ کے نام موجود ہیں جو کافر قوموں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، جن میں سے 5 تو وہ بزرگوں کے نام ہیں
ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ جن بزرگوں کی عبادت نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، لات، یہ مکے والے، لات، عزا، منات اور بعل، وہ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا۔ 4 یہ اور 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بزرگ اور صالح تھے، ان کو ملا کے 9 ایسے معبودان باطلہ کے نام قرآن مقدس میں موجود ہیں جن کی قوم عبادت کرتی، ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کی عبادت کرتی آئی ہے لیکن ان کے نام قرآن مقدس میں موجود نہیں ہے۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اور اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو بلاتے ہو اور اللہ کریم کی ذات کو چھوڑ دیتے ہو؟ اور لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، سورۃ نوح ہے، اور یہ باقی 3 کے نام جو ہیں وہ سورۃ نجم میں ہیں۔ یہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ذکر کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جو لوگ، جو کافر اور مشرک جو آئے ہیں، یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ انہی میں سے ٹھیک ہے کچھ قوموں نے انبیاء کی وفات کے بعد اپنے ہی انبیاء کو معبود بنانا شروع کر دیا۔ ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت عزیر کا نام قرآن مقدس میں صرف ایک مقام پہ آتا ہے، سورۃ توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عزیر علیہ السلام کا نام صرف قرآن مقدس میں سورۃ توبہ ایک ہی مقام پہ ذکر ہے۔ سورۃ بقرہ کی یہ جو 259 نمبر آیت، 3 سپارہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو ذکر کیا ہے لیکن یہاں پہ نام کو ذکر نہیں کیا، یعنی پورے قرآن میں عزیر پیغمبر کا نام جو ہے ایک ہی مقام پہ آتا ہے۔ انہی کا نام ملا کے ٹوٹل 39 لوگوں کے نام انبیاء سمیت بنی نوع انسانی کے قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ اب عزیر علیہ السلام کا واقعہ سننے سے پہلے چند چیزوں کا سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معرفت، اس سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے یقین کا۔ علم، معرفت اور یقین، یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ پھر آگے جو یقین ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ علم الیقین، یہ وہ جو قرآن پاک نے ذکر کی ہے، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ علم، معرفت اور یقین، پھر یقین 3 قسمیں، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ اب یقین کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن مقدس میں 24 بڑے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کریم نے یقین کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ بات ذرا سمجھنے والی ہے اور بڑی اہم بات ہے، اس کے بعد آپ کو اصل جو واقعہ حضرت عزیر کا ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ 24 مقامات ہیں قرآن مقدس میں، 24 بڑی آیات ہیں جن میں اللہ کریم نے یقین کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ لوگو یقین کرو اللہ کی ذات پہ۔ اب یقین کے آگے مختلف معانی ہیں۔ یقین کا معنی ہے ایمان، یقین کا معنی ہے توحید، یقین کا معنی ہے موت، یقین کا معنی ہے ایسی چیز دلالت کرے جس میں شک اور شبہ نہ رہ جائے۔
یقین کا معنی ہے الحق الثابت، حق بات ثابت ہو گئی۔ اور بھی معنی ہے، بس یہ اہم معنی ہے سمجھنے کے لیے۔ اب یقین ہے کیا چیز؟ 24 مقامات میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اگر مقصد نہ ہوتا تو اللہ ذکر ہی نہ کرتا، وہ مقصد ہے تو قرآن نے ذکر کیا ہے نا۔ اب یقین اس کے مقابلے میں آتا ہے شک، علم اس کے مقابلے میں آتا ہے جہالت۔ جیسے زمین آسمان، آگ پانی، مرد عورت، یہ متضاد ہیں۔ متضاد کو جس وقت آپ سامنے رکھتے ہو آپ کو لفظ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دن کے مقابلے میں رات ہے، اندھیرے کے مقابلے میں اجالا ہے، پھول کے مقابلے میں کانٹا ہے، پانی کے مقابلے میں آگ ہے، گرمی کے مقابلے میں سردی ہے، لڑکے کے مقابلے میں لڑکی ہے، مرد کے مقابلے میں عورت ہے، رات کے مقابلے میں دن ہے۔ اسی طرح علم کے مقابلے میں جہالت ہے، یقین کے مقابلے میں شک ہے۔ یہ لغت کے یقین کس کو کہا جاتا ہے؟ کے بعد جو دل مطمئن ہو جائے اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ عام اردو میں بھی لفظ بولتے ہو نا، مجھے تو یقین آ گیا ہے۔ اب کیا مطلب یقین آ گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، وہ شک ختم ہو گیا ہے۔ تو فرمایا صفت علم فوق المعرفت والدرایت، علم اور معرفت کے بعد جو دل مطمئن ہو جائے یقینی طور پہ اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ دوسرا یقین کا معنی جو قرآن نے ذکر کیا ہے توحید، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، فرمایا ہم نے زمین میں نشانیاں پیدا کی ہیں موقنین، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، فرمایا یہ بصائر، یہ ہدایت، یہ رحمت والی کتاب یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اور مقامات کے اوپر اللہ کریم نے فرمایا ان الناس آیاتنا لا یوقنون، کیا مسئلہ ہے؟ لوگ ہماری آیتوں پہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ کیوں نہیں لوگوں کے دل مطمئن ہوتے ہماری کلام پہ؟ کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری آیتوں پہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ اب یہ قرآن مقدس ہے نا۔ اب اللہ کی کتاب پہ یقین ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب جب یقین آ جائے پھر شک ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس کو تعبیر کیا ہے یقین کے ساتھ کہ لوگو یقین لے کے آؤ اللہ کی کتاب پہ۔ کیوں لے کے آؤ؟ تاکہ تمہارے دلوں میں شک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یقین آ جائے پھر فرقے ختم، یقین آ جائے جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں، یقین آ جائے مذہب اور مسلک کے نام پہ جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر یقین آ جائے تو دنیا میں ایمان ہوتا ہے، یقین آ جائے تو فرمایا دنیا میں امن اور سکون ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری آیتوں پہ یقین ہی نہیں کرتے تو کیسے امن سکون آئے، کیسے دل مطمئن ہو؟ ادھر کیا فرمایا؟ الا تطمئن القلوب۔ اب قرآن مقدس کی 24 آیات ہیں جو اس یقین کے بارے میں تمہیں دعوت دیتی ہیں۔ کیسے؟ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ، اللہ کی کتاب پہ یقین رکھ، اللہ کی صفات پہ یقین رکھ، اللہ کے افعال پہ یقین رکھ، اللہ کے اسماء پہ یقین رکھ، اللہ کی خالقیت پہ یقین رکھ، اس کی الوہیت پہ یقین رکھ، اس کی معبودیت یقین رکھ۔ پہلے اللہ کی آیات پہ یقین کر، پھر اللہ کی صفات پہ یقین کر،
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ یقین کر۔ جب ان باتوں پہ تیرا یقین ہو جائے، تیری دنیا میں تیرا دل مطمئن اور آخرت میں بھی تیری زندگی مطمئن ہے۔ اگر ان چیزوں پہ یقین نہ ہوا تو دنیا میں شک و شبہات کی زندگی گزارے گا، امن اور سکون تیرے دل سے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگو یقین لے کے آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کیا فرمایا؟ یقین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الیقین الایمان الکل، یقین ہے سارے ایمان کا نام۔ دوسری روایت میں آتا ہے الیقین کلہ الایمان، جتنا بھی یقین ہے وہ سارا ایمان ہوتا ہے۔ اب اللہ کریم نے اس یقین تمہیں دلانے کے لیے اتنی آیات قرآن میں ذکر کی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، فرمایا کہ یہ یقین کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ اب علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ علم الیقین، یقین آتا ہے علم سے۔ اب علم یا تو آدمی سنے یا پڑھے، دو طریقوں سے علم حاصل ہوتا ہے نا، یا پڑھنے سے یا سننے سے۔ جس وقت سنے گا یا پڑھے گا تو اس کے دل میں علم الیقین کا درجہ آئے گا۔ اس کے بعد جب اس کے اوپر ثابت ہوگا تو پھر اس کو حق الیقین کے درجے تک آدمی مومن پہنچ جاتا ہے۔ لیکن عین الیقین، عام لوگوں کو عین الیقین آئے گا موت کے بعد، لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ عین الیقین کا علم دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ بے شک آنکھوں سے دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھنے کا نام عین الیقین ہے۔ پختہ ارادہ اور ایمان کا نام حق الیقین ہے۔ سیکھنے اور سننے کا علم الیقین ہے۔ اب دیکھ، علم الیقین، یقین کیسے آئے گا؟ علم سے۔ علم کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے۔ دوسرا درجہ ہے حق الیقین۔ حق الیقین کب ہوتا ہے؟ جب اس علم کی مکمل معرفت دل میں آتی ہے تو پھر حق الیقین کا درجہ آتا ہے۔ اس لیے پہلے تین چیزیں ذکر کی، علم، معرفت اور یقین۔ علم الیقین، علم پڑھنے یا سننے سے۔ حق الیقین، جب تیرے دل میں اس علم کی معرفت بیٹھ جائے گی نا تو پھر یہ درجہ ہو جائے گا حق الیقین کا۔ اور پھر یقین کا ایک معنی ہے موت، جو قرآن مقدس میں دو مقامات میں ذکر ہے۔ سورۃ مدثر 29واں سپارہ، سورۃ حجر 14واں سپارہ اس کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو یقین نہیں ہو رہا نا، اب جس وقت موت ہم دیں گے، موت کے بعد عین الیقین، سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کمال اس میں ہے کہ دنیا کی زندگی میں تیرے پاس علم الیقین بھی ہو اور حق الیقین بھی ہو۔ جب یہ دو یقین مل جاتے ہیں تو اللہ کریم پھر مرنے کے ساتھ مومن کو عین الیقین جنت سے دیتا ہے، کافر کو عین الیقین جہنم سے دیتا ہے۔ اب یہ قرآن نے سارا ذکر کیا ہے۔ تو اب کس بات کے اوپر آدمی یقین کرے؟ اب قرآن نے خود مقامات، مختلف مقامات کے اوپر ذکر کر دیا، اور اللہ کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ انہی چیزوں کے اوپر دنیا میں یقین کیا، جنہوں نے یقین کرنے کی دیر ہے، پھر اللہ کریم نے ان کے درجات کو آسمان کے کناروں سے بلند کر دیا۔ کیوں؟ پھر وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ جب علم الیقین اور حق الیقین کے درجے میں پہنچتا ہے تو پھر کامل مومن ہوتا ہے۔ اب پہلی بات کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين۔ یقین
کرو کہ زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات وہ اللہ کریم کی ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کے درجے میں پہنچنا چاہتے ہو تو پہلا علم تمہیں کیا دیا جاتا ہے کہ اللہ کریم کی ذات اور ربوبیت پہ یقین کر، اس کی آیات پہ یقین کر، اللہ کریم کی ربوبیت پہ مکمل طور پہ یقین کر۔ اس کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں میری ذات پہ مکمل یقین کر، یہ تیرے ایمان کی نشانی ہے۔ جب تک میری ربوبیت پہ یقین نہیں ہوگا تو تیرا نام مومن ہو سکتا۔ اچھا اللہ تیری ذات پہ یقین کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں بس ذات پہ نہیں میری بات پہ بھی یقین کر۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں بِآیاتنا ان کنتم موقنین، اگر تم نے یقین کرنا ہے میری ذات پہ بھی یقین کر، میری بات پہ بھی بِآیاتنا ان کنتم موقنین، میری آیات پہ بھی یقین کر، میری ذات پہ بھی یقین کر، میری بات پہ بھی یقین کر، میری آیات پہ بھی یقین کر۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ، جب یہ دو یقین تیرے پاس آئیں گے تو پھر کیا ہے؟ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ۔ تیسری بات میری ملاقات پہ بھی یقین کر، میری ذات پہ بھی یقین، میری بات پہ بھی یقین، میری آیات پہ بھی یقین، میری ملاقات پہ بھی یقین کر۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ اللہ کیوں یقین کریں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ بات میں نے بھیجی ہی یقین کرنے کے لیے ہے، قرآن کو میں نے یقین کرنے کے لیے بھیجا ہے، مومن کو میں نے یقین کے لیے بھیجا ہے۔ بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ اب پہلا درجہ کیا تھا؟ علم الیقین کا۔ سورۃ واقعہ دیکھ، اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین۔ او علم الیقین کا درجہ پہلے ہے، حق الیقین کا درجہ بعد میں ہے۔ ساری دنیا کے علوم میں علم الیقین ہوتا ہے، لیکن میرے قرآن میں حق الیقین ہے۔ دور دور علاقوں سے بھی شبہ کرنے کی گنجائش، شک کرنے کی گنجائش۔ ان ھذا لہو حق الیقین، او یہ تو حق الیقین ہے۔ پھر سورۃ حاقہ میں اللہ کریم نے فرمایا انہ لحق الیقین۔ اِنَّا حرف تحقیق ہے، ہو دوسری تاکید ہے، لا لام تیسری تاکید ہے، حق خود تاکید ہے۔ چار تاکیدیں ذکر کر کے اللہ کریم نے فرمایا او مومن بندے، اگر دنیا میں یقین کرنے والی چیز ہے تو وہ میری ذات کے بعد میری بات ہے۔ انہ لحق الیقین، ان ھذا لہو حق الیقین۔ سبحان اللہ۔ علم الیقین آتا ہے قرآن سے، قرآن خود حق الیقین ہے۔ علم آئے تو معرفت آتی ہے، تو معرفت کا نام حق الیقین ہے۔ علم، معرفت اور اس کے بعد یقین۔
پھر یقین کے 3 درجے، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ اب یہاں پہ قرآن نے حق الیقین کا ذکر کیا، اب سورۃ تکاثر دیکھ، وہاں پہ اللہ نے 2 یقینوں کا ذکر کیا، اسی لیے 24 مقامات میں قرآن مقدس میں یقین کے لفظ کو دہرایا گیا ہے مختلف انداز سے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، کافر کے یقین کے بارے، عین الیقین کافر کو جہنم میں ہوگا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِین۔ یہ تو سورت چھوٹی ہے، سب کو آتی ہے، اس میں 2 یقین قرآن نے ذکر کیے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِین، پہلے فرمایا علم الیقین، پھر فرمایا عین الیقین۔ حق الیقین کا لفظ سورۃ واقعہ، سورۃ مدثر میں یقین کا لفظ اللہ کریم نے جو موت کے معنی میں ہے، اب موت کا نام قرآن نے یقین کیوں رکھا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ دوسرا مقام سورۃ مدثر میں ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ قیامت کے دن کافر کیا کہیں؟ اوہو، ہم تو دنیا میں قیامت کو جھٹلاتے رہے، کب تک جھٹلاتے رہے؟ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے اوپر یقین آ گئی، یعنی موت آ گئی۔ اب موت کو یقین سے کیا گیا ہے، فرمایا اس لیے کہ جب یقین کا معنی ایک ہے موت، جب موت آتی ہے پھر اس کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی میں دنیا میں 2 یقینوں کے اوپر ایمان لایا، پھر تو سب کچھ دیکھ لے گا۔ ایک معنی ہوتا ہے ایسی خبر الحق الثابت جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام سے دوڑ کے پرندہ چلا گیا یمن میں، سبا کے علاقے میں، اب اس نے یہ یقین کا لفظ بولا ہے، پرندے کو یقین آ گیا ہے لیکن انسانوں کو یقین، اس نے یہ لفظ بولا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کدھر گیا تھا؟ کہتا ہے جس علاقے میں میں گیا ہوں آپ کو اس علاقے کا پتہ کی تعظیم کی ہے یا توہین کی ہے؟ تعظیم کی ہے نا۔ پرندے کا کہتا ہے احط بما لم تحط بہ، جس علاقے کا میں دورہ کر کے آیا ہوں سلیمان پیغمبر، جس علاقے کا میں احاطہ کر کے آیا ہوں، احط بما لم تحط بہ، اس علاقے کی ہوا بھی سلیمان پیغمبر تمہیں لگی، جو بھی غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے اس پرندے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور یقین کا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ اس نے آگے کیا کہا؟ احط بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ سلیمان پیغمبر جی میں ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں، میری کلام میں شک، وہ خبر بڑی پختہ ہے، محکم ہے، مضبوط ہے، بنبأ یقین، میں وہ خبر یقینی لے کے آیا ہوں، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش حق بات کے اوپر مبنی میری خبر ہے، اس میں شک ہو سکتا نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اس پرندے نے لفظ بولا یقین کا۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے یہ لفظ بولا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ او لوگو اگر میری آیات یقین کرتے ہو تو میں تمہیں یقینی خبر دیتا ہوں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔
وما قتلوہ، یقیناً یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل۔ اب وہاں پہ معنی کیا ہوگا؟ یہ حق بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولیکن شبہ لہم، ان کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ڈال دیا گیا جس کو انہوں نے قتل کیا۔ اب یہ قرآن مقدس میں مختلف مقامات کے اوپر۔ اب تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ عین الیقین کا۔ ابھی وہ اللہ کریم نے عزیر علیہ السلام کا واقعہ جو ذکر کیا ہے وہ صرف عین الیقین سکھانے کے لیے۔ علم الیقین اور حق الیقین جو ہے یہ عام انسانوں میں آتا ہے، عین الیقین اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتے ہیں، اور کافر اور مومن کو عین الیقین جو ہے موت کے بعد آتا ہے۔ جب موت آتی ہے نا، موت دیتا ہی اللہ تعالیٰ، ایک وجہ یہ ہے اس کو عین الیقین کرانے کے لیے۔ اب تمہیں قرآن نے خود ذکر کر دیا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اس کے بعد اس کو عین الیقین ہوگا۔ عزیر علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل میں سے نبی ہیں۔ عزیر ابن سوریق یا عزیر ابن سورخا یا عزیر ابن رجوہ، یہ تین نام جو ہیں مختلف کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کا نسب نامہ جا کے حضرت ہارون بن عمران سے جا کے ملتا ہے۔ اللہ کریم نے ان کو حکم دیا، بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کا علاقہ تباہ و برباد کر دیا۔ 4 بڑے بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے روئے زمین پہ حکومت کی ہے، ان میں سے ذوالقرنین، سلیمان علیہ السلام، نمرود اور بخت نصر بادشاہ۔ یہ بخت نصر بادشاہ، اس ظالم نے بیت المقدس کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کریم نے عزیر علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس علاقے میں جا کے ان لوگوں کو تبلیغ کرو۔ اب عزیر علیہ السلام نے کیوں سوال کیا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں علاقے کی طرف، وہاں پہ جا کے میری توحید کا آواز کرو، بیان کرو جا کے۔ او کالذی مر علی قریۃ، اب یہ جو یہودیوں کا عقیدہ بنا ہے نا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر خدا کا بیٹا ہے، یہ اس واقعے کے بعد ان کا یہ نظریہ بنا ہے۔ کیوں؟ جس وقت انہوں نے یہ معجزہ دیکھا اس کے بعد ان کے نظریات یہ بنے کہ عزیر جو ہے یہ خدا کا بیٹا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ، میرا پیغمبر اس آدمی کا ذکر کر، او کالذی مر علی قریۃ، او حرف عطف ہے پیچھے ابراہیم پیغمبر کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یقین رکھنے والے بندے تھے۔ اب دیکھ اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، یقین کا معنی صحیح طرح سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ کو جو ہے آگے وہ قصہ سمجھ آئے گا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں۔ کیوں اللہ دکھائیں؟ ملکوت کو ہم نے دکھائیں، یعنی ابراہیم کی طاقت کوئی نہیں کہ وہ نشانیاں آسمان کی اور زمین کی ساری دیکھ لے، یہ ہماری قوت اور طاقت ہے۔ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کیوں اللہ تو نے دکھائیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ عین الیقین والا علم ہم خلیل کو دے دیں۔ موقنین یہاں پہ عین الیقین کے معنی میں ہے، فرمایا تاکہ عین الیقین کا علم ہم ابراہیم پیغمبر کو دے دے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ عزیر علیہ السلام کو بھی عین الیقین کا علم دینے کے لیے اللہ نے لمبے سفر کروائے ہیں، اور ابراہیم کو بھی۔ اب یہاں پہ ذرا معنی سمجھنا،
ابراہیم پیغمبر کو عین الیقین کا علم دیا ہے دنیا میں، عزیر پیغمبر کو عین الیقین کا علم دیا ہے دنیا میں، عیسیٰ پیغمبر کو عین الیقین کا علم دیا ہے دنیا میں، موسیٰ پیغمبر کو عین الیقین کا علم دیا ہے دنیا میں، سلیمان پیغمبر بہت بڑی بادشاہت والا عین الیقین کا علم دیا ہے دنیا میں۔ زمین میں اللہ کریم فرماتے ہیں میرا محمد جس وقت آپ آئے ہو آپ کا مقام بلند ہے، آپ کا مقام بلند ہے۔ سب انبیاء کو میں نے عین الیقین دیا ہے اس زمین پہ، ابراہیم کو، عزیر کو، عیسیٰ کو، سلیمان پیغمبر کو، دوسرے انبیاء کو، سب کو میں نے عین الیقین کا علم دیا ہے زمین پہ۔ تجھے میرا پیغمبر میں زمین پہ نہیں دوں گا، کدھر دوں گا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ سارے نبیوں کو میں نے عین الیقین کا علم دیا زمین پہ۔ جب تمہیں میں نے عین الیقین کا علم دینے کا ارادہ کیا، زمین پہ کوئی نہیں، تمہیں ہم نے اوپر بلایا ہے، تم کو ہم نے اوپر بلایا ہے۔ اللہ کدھر بلایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماویٰ۔ میں نے محمد کریم کو سدرت منتہا کے پاس لایا جہاں پہ پوری خلقت کی انتہا ہوتی ہے، سب ملائکہ کی انتہا ہوتی ہے۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ۔ کیوں دکھایا میرا پیغمبر سدرت منتہا تم کو دکھائی، تم کو آسمان کے کناروں پہ گھمایا ملائکہ نے؟ میرا پیغمبر تیری ملاقات ہم نے انبیاء سے کروائی ہے، تمہارا چکر جو ہے ہم نے آسمانوں پہ لگایا ہے، پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، پھر اوپر لے کے گئے غشیہما غشیہ، آگے اوپر اور لے کے گئے، پھر سدرۃ المنتہا کے پاس لے کے گئے، پھر جنت الماویٰ کے پاس لے کے گئے۔ جنت الماویٰ بھی دکھائی ہے، جنت فردوس بھی دکھائی ہے، جنت عدن بھی دکھائی ہے، جنت نعیم بھی دکھائی ہے، جنت اعلیٰ بھی دکھائی ہے۔ کیوں دکھائی ہے؟ کیوں دکھائی ہے؟ سارے نبیوں کو عین الیقین دیا میں نے زمین پہ، تجھے عین الیقین دیا آسمانوں کے اوپر میرا پیغمبر، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سارے تو انبیاء ہیں لیکن امام ہے تو محمد کریم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کو عین الیقین اوپر جا کے دی۔ اب ایک اور بات سمجھ دو، قرآن پاک میں اللہ کریم نے کسی پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں یہ نہیں ذکر کیا کہ یہ لوگوں کو مکمل طور پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے۔ اب اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو میں نے یقین دے دیا، یا کسی اور پیغمبر کو یقین دے، کسی اور پیغمبر کے صحابہ کو یقین دے دیا۔ دو یقین ہیں، اب جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا چیز ہوتی ہے یقین۔ علم الیقین اور حق الیقین یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا میں دیتا ہے۔ اب قرآن پورے نے تمہیں حکم دیا کہ تم یقین لے کے آؤ اللہ کی ذات پہ، اللہ کی بات پہ، اللہ کی آیات پہ، اللہ کی ملاقات پہ۔ اب قرآن نے خود ہی ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سوال کرو کہ یا اللہ کوئی بندے ایسے ہیں جو ان ساری باتوں پہ مکمل یقین رکھنے والے لوگ ہیں، آدمی مثال دیکھے تو وہ فوری سمجھ جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے نا میں نے محل تیار کرنا ہے، تو وہ جو معمار اور نقاش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیسا؟ وہ کہتا ہے یہ مثال ہے میرے پاس، اس طرح کا میں نے محل تیار کرنا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یقین کا محل دل میں تیار کرنا چاہتے ہو نا
تو پہلے میں نے محلات تیار کر رکھے صحابہ کرام کے دلوں میں، میں نے یقین کے محلات تیار کر کے رکھے۔ اب قرآن 3 مقامات کے اوپر ذکر کرتا ہے، سورۃ بقرہ میں، سورۃ نمل میں، سورۃ لقمان میں، خود جا کے دیکھنا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ سورۃ نمل دیکھ، سورۃ بقرہ دیکھ، اللہ کریم سورۃ لقمان میں بھی یہ لفظ آتے ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں میرا پیغمبر، میں تمہیں مثال دیتا ہوں۔ میں نے علم الیقین کو بھی قرآن میں ذکر کیا، حق الیقین کو بھی ذکر کیا۔ ان 2 یقینوں کو مکمل طور پہ اپنے وجود پہ نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ میرے پیغمبر تیرے صحابہ ہیں جو مکمل یقین رکھنے والی جماعت ہے۔ اللہ ان کے یقین کی کیا گواہی؟ آگے والی آیت دیکھ، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس لیے علم الیقین بھی ان کے دلوں میں موجود ہے، حق الیقین بھی ان کے دلوں میں موجود ہے، مکمل طور پہ یہ ہدایت کے اوپر غالب آ چکے ہیں۔ عَلَى ھُدًى، اب علا کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں جلست علی المنبر، میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں۔ کیا مطلب؟ ممبر میرے نیچے آ چکے، ابھی ممبر نکلنے کی طاقت رکھتا نہیں ہے۔ علی ھدی، میرا پیغمبر یہ تیرے صحابہ ہدایت کے اوپر آ چکے ہیں۔ مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، اگر ہدایت نکلنے کی کوشش جن کے نکالے ہوں وہ نکالنے کی کوشش بھی کریں تو نکال سکتے، کیوں؟ علی ھدی، یہ ہدایت کے اوپر غالب آ چکے ہیں، ساری ہدایت ان کے اندر ہی اندر ہے، نکلنے کی طاقت۔ یہ ہے یقین رکھنے والی جماعت۔ سارا قرآن نے جو خلاصہ ذکر کیا 24 مقامات پہ یقین کا، تو فرمایا میرے پیغمبر یہ جماعت ہے یقین رکھنے والی۔ اب یہ تیسرا یقین والا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو سفر کروایا۔ او کالذی مر علی قریۃ، میرا پیغمبر اس بندے کی طرف دیکھ، وہ بندہ الذی مر علی قریۃ، مر علی قریۃ، جو گزرا علی قریۃ، ایک بستی کے اوپر سے چلتے چلتے عزیر علیہ السلام گدھے کو تیار کیا سفر کرنے کے لیے، کھانا دانا بھی ساتھ لیا ہے، پانی بھی ساتھ لیا ہے، راشن بھی ساتھ لیا ہے۔ امام کشاف نے ذکر کیا ہے انجیر اور انگور لے کے وہ بھی اپنی سلہ اور ٹوکری اور توشہ دان میں بند کر لیا ہے، اپنے پانی کا مشکیزہ جو ہے وہ بھی اپنے گدھے کے پلان کے ساتھ باندھ دیا ہے، اپنی کھانے والا سلہ ٹوکری جو سامان ہے وہ بھی عنب اور تین اس میں اندر رکھا ہے، اپنا کھانا لے کے۔ اب قرآن نے کیوں ذکر کیا ہے کھانے کا؟ اب باتیں تو تھوڑی ہوتی ہیں لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اندر سے مسئلے بڑے سمجھاتا ہے۔ پیغمبر اپنا کھانا گھر سے لے کے نکلا ہے، کیوں؟ کیوں کھانا لے کے نکلے ہیں؟ جس کو بھوک لگے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، کھانا اس لیے لے کے نکلے تاکہ راستے میں اس زمانے میں کوئی ہوٹل شوٹل
اگر کوئی ہوٹل ہوتا بھی تو اس کی ذبیحہ بھی مشکوک ہوتی ہے، پیغمبر کسی مشرک کے ہاتھ کی ذبیحہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ تیسری بات، اسباب کیا ہے؟ ایک آدمی کو جب بھوک سے مجبور ہو جاتا ہے تو آدمی کسی انسان سے طلب کرتا ہے کہ یار میں مسافر ہوں، مجھے کچھ کھانا کھلا دو۔ تو پیغمبر کے ایمان کے لائق یہ چیز نہیں ہوتی۔ پیغمبر کسی غیر سے کوئی چیز مانگتا۔ اب تم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو 7 دن اور 8 راتوں کا متواتر سفر کر کے گئے نا مدین پہ، 7 دن 8 راتوں کے بھوکے پیاسے تھے نا، درخت کے نیچے جا کے ٹیک لگا لی، سامنے مدین والے لوگ پانی پلا رہے ہیں بچیوں کو اور بکریوں کو، اور بچیاں بھی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں، سب لوگ موجود ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے کھانا مانگا، کیوں؟ یہ پیغمبر کے شایان شان، یہ پیغمبر کے لائق بھی نہیں ہے کہ پیغمبر کسی اور سے کھانا، حالانکہ یہ جائز ہے کہ کسی سے اسباب کے تحت، یہ ہمدردی کے تحت آدمی جو ہے وہ کھانا طلب کر سکتا ہے مجبوری کے باعث، لیکن اللہ کریم نے اس لیے کھانے کا ذکر کیا ہے کہ ہو میرا پیغمبر، میں خدا اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا پیغمبر کسی اور سے نمک کا دانہ بھی طلب کرے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے نا، اللہ کریم جو انسان کی تربیت کرتے ہیں نا وہ احسن تربیت ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن نکل گئے، چلو وہ بات الگ ہے، تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام یاد رکھ، اگر تجھے کھانے میں نمک کی بھی ضرورت پڑے نا تو موسیٰ پیغمبر ہمسایوں سے نمک کا قطرہ بھی طلب نہیں کرنا، سیدھا میں خدا کو کہنا۔ پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے کہ کسی چیز کسی انسان سے طلب کرے، اس لیے اللہ کریم نے ان کے کھانے کا ذکر کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے، پانی تیار کر کے سواری تیار کی، سواری کا کھانا بھی ساتھ لیا، اپنا کھانا راشن بھی ساتھ لیا، پانی بھی ساتھ لیا، انجیر اور انگور کو توشہ دان میں بند کر کے وہ بھی ساتھ لیا، سفر کی حالت میں نکل گئے۔ مر علی قریۃ، مر علی قریۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ بستی کے پاس سے گزرے۔ مر یمر، مرن کا معنی ہوتا ہے آدمی کا رکنے کا ارادہ نہ ہو، رکنے کا ارادہ نہ ہو، صرف گزر جانے کا ارادہ ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے کے اوپر سوار ہیں، تو گزرتے گزرتے جس وقت یوں سفر کر رہے ہیں، لما را الی جہت الیسار، جس وقت اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں اونچے اونچے شاداب پہاڑوں کا علاقہ ہے، اوپر شاداب میں درخت ہے، سبزہ زار ہے بہت زیادہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ کے خوش ہوئے ہیں، جس وقت یوں سامنے دیکھتے ہیں، دور سے بھی یوں پہاڑی علاقے میں آگے جو ہے کچھ صحرا میں ریت چمکتی نظر آتی ہے، جس وقت یہ دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں سبحانک، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تیری ذات پاک ہے، اگر وہ درختوں کی شادابی ہے، اگر وہ فضاؤں کی لہلہاتی ہوئی ہواؤں کے رخ ہیں، اگر وہ پہاڑ کی چمکتی چوٹیاں ہیں، اگر وہ صحرا میں ذرے چمک رہے ہیں، تو سبحانک، یہ سارے تیری تسبیح کرنے والے ہیں، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ باطلا، اللہ تو نے ان کو باطل پیدا نہیں کیا، یہ ساری تیری وحدانیت کی دلیل ہے۔ چلتے چلتے گدھے کے اوپر مر علی قریۃ، خراب شدہ بستی، خربان سے بالکل ہٹی کان شدہ بستی جو ہے، ویران اور تباہ و برباد بستی جو ہے، بالکل فلا فنا جو ہے گئی حضرت عزیر کی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بستی کے پاس سے گزرنے لگے،
بستی تو بالکل ویران ہے، بیابان ہے، حیران ہے، بالکل خربان ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اللہ کریم نے تو مجھے اسی علاقے کی طرف بھیجا ہوا ہے، یہاں پہ تو میں بندہ تو نظر کوئی نہیں آتا، میں تبلیغ کس کو کروں گا؟ کیا ہے خاویتنا، کیسے ان کو زندہ کرتے ہیں؟ انا تعجبیہ مکانیہ یہاں پہ ہیں، انا کیفا، کیسے اللہ کریم زندہ کرتا ہے۔ میرے دل میں شوق ہے کہ میں دیکھوں اللہ کریم کیسے بستی کو آباد کر دیتے ہیں فوری، یہ اللہ کریم کا ہی خاصہ ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہیں شک نہ کرنا لوگو، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین ہے کہ یہ کام کرنے پہ اللہ قادر بھی ہے، اللہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن انا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے کریم کیسے مردوں کو زندہ کیے کرتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہلے کہا نا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کیا ابراہیم کو یقین تھا کہ نہیں؟ یقین تھا نا، یہ دل میں شوق تھا۔ یہ پتہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کب کیا؟ ساری آزمائشوں سے جب فارغ ہو گئے، ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے نا، آزمائشوں کے بعد اللہ کریم کے خلت میں اور زیادہ قریب ہو گئے، پھر شوق اور محبت کی باتیں ہونے لگی۔ پھر کہا یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ ابتدا زمانے میں سوال کیا ابراہیم پیغمبر نے، 100 سال کی عمر کے بعد جا کے یہ سوال کیا ہے، جب ساری آزمائشوں میں اللہ نے فرمایا ابراہیم ابھی تم کامیاب ہو گئے، اب جو مانگتا جا میں خدا تمہیں عطا کرتا جاؤں۔ اس وقت یہ سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ تیسرا علم یقین والا خلیل کو دینا چاہتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں شوق اور محبت تھی، اور اس چیز کو زندہ ہوتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کریم اس چیز کو عین الیقین سے تعبیر کیا تاکہ ہم عزیر پیغمبر کو تیسرا علم عطا کر دیں۔ ہاذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان کے مرنے کے بعد، ان کی تباہی کے بعد، انا کیسے تو زندہ کرے گا؟ میں عزیر کے دل میں بڑا شوق اور محبت ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیفا، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تاکہ میرے پاس تیسرا علم بھی آ جائے، میرا شوق بھی پورا ہو جائے، میرے دل کی تمنا اور خواہش بھی پوری ہو جائے۔ اللہ تیری قدرت میں شک بھی کوئی نہیں، شبہ بھی کوئی نہیں، گنجائش بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ میں یہ لذت اپنی آنکھوں سے لینا چاہتا ہوں۔ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ان کے مرنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا اللہ؟ اللہ کریم نے فرمایا مر علی قریۃ، اس کا ارادہ مر گزرنے کا تھا، ہمارا ارادہ استقر اس کو ٹھہرانے کا تھا۔ ہم عزیر پیغمبر پہ کے کلمات کے اوپر انتظار میں تھے، کب بولے عزیر علیہ السلام، پھر ہم یہیں پہ عزیر کو رکھ دے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ارادے کسی نبی کے غالب نہیں آتے، واللہ غالب علی امرہ، ہمیشہ ارادے اللہ کریم کے غالب آتے ہیں۔ عزیر کا ارادہ تھا مرہ، ہمارا ارادہ تھا استقرہ، ابھی ارادہ کس کا غالب آیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تاکیب کے لیے زیادہ لمبی باتیں کوئی نہیں ہوئی، بس عزیر نے پوچھا ہے، عزیر پیغمبر نے پوچھا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرو گے؟ اللہ کریم فرماتا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، کریم نے فوری موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ دیر نہیں لگی کہ سوال کرنے کے بعد کوئی ٹائم گزر گیا ہے، نہیں،
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، فا تاکیب کے لیے فوری ہم نے عزیر پیغمبر کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ جس وقت ہم ایک دفعہ روح کو قبض کریں ہمارے حکم کے بغیر مقبوض شدہ روح واپس آ سکتی، جس کی ہم واپس کریں اس کی تو واپس ہوتی ہے، لیکن قانون ہے ایک دفعہ ہم نکال لیں تو روح قیامت سے پہلے واپس آ سکتی۔ کیوں؟ دنیا کا نظام قانون کے تحت چلتا ہے، میں خدا کا نظام قدرت کے تحت چلتا ہے۔ قانون قدرت کی محتاج ہے لیکن قدرت قانون کا محتاج۔ دنیا کا نظام قانون ہے، قانون میں نے کیا بنایا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر ہم موت کا فیصلہ کریں روح ایک دفعہ ہم نکال لیں، قیامت سے پہلے ہم واپس جانے دیتے۔ ساری دنیا کے مولوی جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب میں شک، اس لیے اللہ نے فرمایا یقین کر اس قرآن پہ، بِآیاتنا یوقنون، ہماری آیتوں پہ یقین کر۔ قرآن کہتا ہے نکلی ہوئی روح قیامت سے پہلے واپس آ سکتی۔ اب تیرا حق بنتا ہے کہ تو اللہ کی کتاب پہ یقین کرے، یہ عقیدہ رکھ، چاہے کسی نبی یا ولی یا پیر یا جاہل یا کافر کی روح ہو جو ایک دفعہ نکل جائے قیامت سے پہلے واپس آ سکتی۔ ایک مقام نہیں، بہت سے مقامات ہیں قرآن مقدس، اس لیے یقین پہلے رکھ۔ علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین کا علم اللہ کریم تجھے قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اور فرمایا ہمارا نظام قدرت کے تحت چلتا ہے، قانون قدرت کی محتاج ہوتی ہے، قدرت قانون کا محتاج۔ ابھی آپ نے کبھی سنا ہے، اب قانون کیا ہے؟ پتھر بول کے کلمہ نہیں پڑھتے، قانون یہ ہے کہ پڑھتے۔ اللہ کی قدرت ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ماں باپ کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی، یہ قانون ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم پیغمبر کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو قانون قدرت کا محتاج ہے، قدرت قانون کی محتاج۔ دنیا کا پورا نظام یہ قانون کے تحت چلتا ہے، اللہ کا پورا نظام یہ قدرت کے تحت چلتا ہے۔ انا یحیی فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ فرماتے ہیں فاماتہ اللہ، ماتا کا معنی ہوتا ہے فوت ہونا، اماتا کا معنی ہوتا ہے فوت کرنا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا فَأَمَاتَهُ، اس میں ضمیر تھی، معنی کہ اس نے اس کو فوت کیا۔ اگر ہوتا نا فَأَمَاتَهُ، اللہ نے شک شبے دور کر دیے ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ فَأَمَاتَهُ کا معنی ہوتا ہے اس نے اس کو فوت کیا، لیکن اللہ کریم نے فاعل کو ظاہر کیا ہے، شک شبہ ختم ہو جائے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، فوت کیا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنا اسم ظاہر لے کے آئے ہیں تاکہ دنیا میں شک شبہ ختم ہو جائے کہ زندگی موت اسی کے ہاتھ میں، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو موت دے دی۔ اب یہاں پہ تشریح تو بڑی لمبی ہے، اب موت کی تعریف کیا ہے بس ذرا ذہن سمجھ لو۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ہم نے اس کو موت دے دی۔ موت کی تعریف کیا ہے؟ کس کو موت کہا جاتا ہے؟ انفکاک الروح عن الجسد، روح کا وجود سے ایسے جدا ہونا، قیامت سے پہلے دوبارہ ملاقات نہ ہونے کا نام موت ہے۔ اخراج الروح من البدن، بدن سے مکمل طور پہ روح نکل جائے، یہ نام موت ہے۔
انقطاع الروح عن الجسد، جسم سے روح کا منقطع ہو جانا۔ منقطع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ وجود ہے، اس سے یہ ٹکڑا کاٹ کے چھوڑ دیا، اب یہ جو ہے اس سے منقطع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب اس ٹکڑے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق، ختم ہو گیا تعلق، یہ معنی ہوتا ہے انقطاع کا۔ تو کو تاریخ کی انقطاع الروح عن الجسد، اس وجود میں سے روح کو نکال کے منقطع کر دیا ہے، دوبارہ جو ہے روح اس وجود میں آ سکتی۔ مولوی کہتے ہیں جمعرات کو آ جاتی ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا تم اللہ کی کتاب پہ یقین کرو گے کہ نہیں؟ کرو گے کہ نہیں؟ مولویوں کی باتیں ہم نہیں کرتے، قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات پہ یقین کرو گے کہ نہیں؟ اسی لیے پہلے دو درجے یقین کے بتائیں، علم الیقین۔ جب یہ دو یقین علم میں آئیں گے، پھر قیامت کے دن قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی یقین کی بنا کے اوپر آ کے میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ جو جزا کا میں نے وعدہ کیا ہے وہ جزا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے، جو تو نے وعدہ کیا تھا نا ہمارے ساتھ، انہیں یقین کی بنا کے آج تو نے آ کے ہمارا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ہم نے موت کا فیصلہ کیا ہے محدود مدت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اماتہ اللہ، ہم نے موت کا فیصلہ کیا اس کے اوپر، کتنی دیر کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں مئۃ عام، 100 سال کے لیے ہم نے عزیر کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا۔ قرآن نے یہ سمجھا دیا کہ اگر ہمیشہ والی موت کا ہم فیصلہ کر دیں تو پھر روح ہم واپس بھیجتے نہیں ہیں۔ یہ معجزہ ہے عزیر پیغمبر کا۔ اور یہ تیسرا علم اللہ نے دے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، احیی الموتیٰ بإذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وہ کچھ دیر کے لیے مردہ زندہ ہوتا، 2-3 باتیں کرتا، دوبارہ پھر فوت ہو جاتا۔ تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہاں پہ اللہ کریم نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ عزیر پیغمبر کو تیسرا علم دینا تھا، عین الیقین والا، اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ موت کا فیصلہ کر دیا۔ مئۃ عام، 100 سال کے لیے ہم نے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ، وآخر دعوانا